الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اور آپ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو جان سکیں، اور ہم اور آپ دین کو سمجھنے کے لیے اور عقیدے کو سمجھنے کے لیے مسلسل جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ ایک عظیم کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، جس کا میں ہمیشہ نام ذکر کیا کرتا ہوں کہ وہ کتاب شیخ الاسلام مجدد اسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کو لوگ کتاب التوحید کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے درس میں جو موضوع آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں رکھا جائے گا وہ موضوع یہ ہوگا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خود وہ موضوع ذکر کیا ہے کہ باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاوثان، باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاوثان۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس باب میں اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، یعنی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ کس نبی کی امت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان ذکر کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کیا کریں گے؟ وثن کی عبادت کریں گے۔ اور وثن عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع اوثان آتی ہے، اور وثن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی کوئی عبادت کرے، ایسی تمام چیزوں پر وثن کا اطلاق ہوتا ہے یا اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے کسی درخت کی عبادت کرے، بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے ایسے، دیکھتے ہوں گے راستے آتے جاتے، بازار آتے جاتے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، درخت کی عبادت کرتے۔ تو یہ درخت کیا ہوا؟ وثن ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے کسی پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، یہ پتھر کیا ہوا؟ وثن ہو گیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے کسی قبر کی عبادت کرتے ہیں، قبر والے کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ قبر کیا ہو گیا؟ وہ وثن ہو گیا۔ خیر میرے بھائیوں، مثالیں دی جائے تو بہت ساری مثالیں ہوں گی، سمجھنے کے لیے ایک مثال کافی ہوتی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے مسلمانوں میں سے جو اوثان کی عبادت کریں گے، یعنی بتوں کی عبادت کریں گے۔ پھر اس عنوان کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور قبل اس کے کہ میں آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جو عنوان ہے جس کو بھی آپ نے سنا، اس عنوان کا مقصود کیا ہے؟ اس عنوان کو اس کتاب کے رائٹر نے، مؤلف نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس باب کے مقصود کو اور مفہوم کو علامہ عبد الرحمن بن ناصر
السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول السدید کے اندر ذکر کیا ہے، اس کو سنیے، بہت اہم چیز ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سعودی عرب کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، بہت بڑے استاد۔ خیر، تو ان کی یہ کتاب چھوٹی سی جو کتاب توحید کی شرح ہے القول السدید میرے سامنے ہے۔ اسی کتاب میں عربی میں یہ کتاب ہے، اس کا اردو میں خلاصہ ذکر کروں گا کہ آخر یہ جو عنوان ہے، یہ جو باب ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مقصود هذه الترجمتی الحذر من الشرک والخوف منه۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو ترجمہ، یعنی یہ جو عنوان ہے، یہ باب جو ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ ہر آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے، ہر مسلمان کو شرک سے بچنا چاہیے، والخوف منہ، اور ہمیشہ شرک سے ڈرنا چاہیے، بچنا بھی چاہیے، اور اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، شرک میں گرفتار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَّهُ أَمْرٌ وَاقِعٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا مَحَالَةَ۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس عنوان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں یقینی طور پر یہ شرک واقع ہوگا، شرک واقع ہوگا، شرک پایا جائے گا اس امت میں، بہت سارے اس امت کے لوگ شرک میں گرفتار ہوں گے۔ اور میں آپ کو بار بار بتلا چکا ہوں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک کا گناہ۔ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر گیا اور اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا تو پھر اس آدمی کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ خیر، آگے سنیے، کہتے ہیں کہ اس باب کا مقصود یہ بھی ہے کہ وَالرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتُسَمَّى بِالْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى إِسْلَامِ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کے ذریعے یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے، ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور وتسمى بالاسلام، اور جس کا نام مسلمان ہو گیا، انہ یبقى علی اسلامہ ولو فعل ما ينافیہ من الاستغاثۃ باہل القبور ودعائهم۔ کہتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے جن کا یہ گمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جس کا نام مسلمان رکھ دیا گیا، انہ یبقى علی اسلامہ، تو اپنے اسلام پر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ ولو فعل ما ينافیہ من الاستغاثہ باہل القبور، اگرچہ وہ آدمی اسلام کے منافی کتنے سارے اعمالی کیوں نہ انجام دے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر کسی قبر والے سے جا کر مدد طلب کرتا ہے یا ایک قبر والے کو بلاتا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اگرچہ کسی قبر پہ جائے، قبر والے سے مدد مانگے، قبر والے کو بلائے، پھر بھی وہ آدمی کیا رہے گا؟ مسلمان رہے گا۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی تردید کرنا چاہتے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے اور عنوان سے کہ یہ جو سوچ ہے اور جو یہ عقیدہ ہے وہ عقیدہ غلط، ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی اسلام لاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور اگر کوئی اسلام کے خلاف
عقیدے کے خلاف اور توحید کے خلاف کوئی عمل انجام دے گا تو وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اس باب کے ذریعے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور مزید آگے کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ وَسَمَّ ذَلِكَ تَوَسُّلًا لَا عِبَادَةً، بہت سارے لوگ قبر پہ جاتے ہیں، قبر والے کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، قبر پہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قبر کا طواف کرتے ہیں، اور اس کو شرک نہیں کہتے، اور اس کو شرک ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تبرک ہے، یہ کیا ہے؟ توسل ہے۔ ہم کیا ہے؟ اس کے ذریعے قبر پر جا کر قبر والے بابا کے پاس جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نام آپ کچھ بھی دے دو، آپ تبرک اس کو کہو یا یہ کہ آپ توسل کہو، لیکن غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، چاہے وہ قبر والے سے آپ مدد مانگیے یا یہ کہ قبر والے کو بلائیے اپنے دکھ درد میں، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود بھی کرے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَسَمَّ ذَلِكَ تَوَسُّلًا لَا عِبَادَةً، کہ جو لوگ قبر پہ جاتے ہو، یہ ان سے پوچھئے گا آپ قبر پہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا آپ قبر والے کی عبادت کرتے ہیں؟ کہیں گے نہیں، ہم قبر والے کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم ان سے وسیلہ پکڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وسیلہ پکڑتے ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتی یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ قبر والے کی عبادت ہے، اور اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کام کرے گا اور لا الہ الا اللہ چاہے جتنی مرتبہ پڑھتا رہے اور جتنی مرتبہ گردان کرتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ فَإِنَّ هَذَا بَاطِلٌ، اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ کوئی آدمی اگر قبر والے کے پاس جائے، بلائے، مدد چاہے تو یہ گناہ ہے، یہ قبر والے کی گویا عبادت ہے، اور یہی وطن ہے، یہی کیا وطن ہے، اور یہ چیز اس امت میں بھی واقع رہے گی، یہ واقع ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ اس موضوع کا ایک طرح سے خلاصہ تھا، مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور پھر اس موضوع کے حوالے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی چند آیتیں اور چند حدیثیں بیان، ان تمام آیتوں اور حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اس امت سے پہلے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہودیوں میں، نصرانیوں میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا ہے؟ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب دیا تھا۔ کیا نام تھا کتاب کا؟ توریت۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا تھا آسمان سے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے کتاب ملی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، جس کو ہم لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، وہ کون سی کتاب تھی؟ توریت۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ کون سی کتاب تھی؟ انجیل۔ تو یہودیوں نے بھی توریت کو چھوڑ دیا، عیسائیوں نے بھی کیا کیا؟ انجیل کو چھوڑ دیا، اور حالانکہ توریت اور انجیل میں بھی توحید کی دعوت دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو، اپنی وحدانیت کو بیان کیا تھا، لیکن جس طرح بہت سارے یہودی، بلکہ اب تو پورے سارے کے سارے، اس زمانے میں بہت سارے یہودی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، بہت سارے نصارہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح اس امت میں بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے، شرک کا ارتکاب کریں گے۔ آج اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھیے، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کہتے مسلمان ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام فلاں ہے، لیکن آپ چلے جائیے درگاہوں پہ، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مل جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مل جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ یہود و نصارہ کی روش کو اختیار کریں گے،
یہودیوں اور نصرانیوں کے طور طریقے کو اختیار کریں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ لوگ توحید کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہی کیا ہے آج کے سبق کا، آج کے موضوع کا خلاصہ ہے۔ اب کیا ہے آیتوں کو سنیے، جن آیتوں کو استدلال کے طور پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کہ کیا تم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ دیا، جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب کا ایک حصہ دیا تھا، یا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بتوں پر ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں اور شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جن کو کتاب دیا گیا ان سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب کہا جاتا ہے، اہل کتاب سن لیجئے آپ لوگ۔ اور اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہودی اور نصرانی، یہودی اور نصرانی۔ اور ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بتلایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کون سی، ان کے نبی کے اوپر کون سی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہودیوں کو، نصرانیوں کو کتاب دی، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے؟ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ بتوں پر ایمان رکھتے تھے، شیطانوں پر ایمان رکھتے تھے۔ اور وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اور ان یہودیوں نے اور ان نصرانیوں نے اور ان اہل کتاب نے کیا کہا؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر تھے، کفار مکہ، ان سے ان لوگوں نے کہا، یعنی اہل کتاب نے کہا کہ یہ کفار مکہ تو اہل ایمان سے زیادہ بہتر ہے۔ کفار مکہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اہل کتاب نے کہا کفار مکہ سے متعلق کہ کفار مکہ یہ مومنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ کبھی بہتر ہو سکتے ہیں مومنوں سے، کافر کبھی مومن سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لیکن اہل کتاب نے یعنی یہود و نصارہ نے یہ بات کہی، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، یعنی یہ کافر کیا ہے؟ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ یعنی کافروں کا راستہ مومنوں کے راستے سے کیا ہے؟ زیادہ اچھا ہے۔ یہ بات کن لوگوں نے کہی؟ یہود و نصارہ نے کہی۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری آیت ذکر کی ہے، کہا کہ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں، بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكَ، ان لوگوں سے زیادہ کیا ہے، ان لوگوں سے زیادہ برے کے بارے میں، بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكَ، ان لوگوں سے زیادہ برے لوگوں کے بارے میں، انجام کے اعتبار سے جن کا انجام زیادہ برا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا انجام زیادہ برا ہوگا، مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور ان کے اوپر غصہ ہوا ہے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا، کچھ لوگوں کو سور بنا دیا، وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا تھا؟ غیر اللہ کی عبادت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کن کے چہرے کو مسخ کر دیا؟ یاد رکھیے، اس امت سے پہلے کچھ ایسی بھی امت گزری ہے جس میں سے بہت سارے لوگوں کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ انسان کے چہرے سے ان کا چہرہ بندر والا بنا دیا، انسان کے چہرے کو بدل کے خنزیر کا چہرہ بنا دیا، یعنی سور کا چہرہ بنا دیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیوں ہوا کہ اللہ، یہ عذاب تھا، یہ کہتا عذاب تھا، جب ان لوگوں نے
اور اس سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت کن لوگوں پر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ یہود و نصارہ پر، بنی اسرائیل پر۔ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے۔ اور ان لوگوں کا گناہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے طاغوت کی عبادت کی تھی، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، تو ایک طرح سے یہ دھمکی ہے ہمارے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی گناہ کریں گے، جس طرح یہودیوں نے کیا، نصرانیوں نے کیا، اللہ کی ذات میں شرک کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا۔ ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، ان کے چہروں کو بندروں کا چہرہ بنا دیا، سوروں کا چہرہ بنا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسان بھی پہلے کیا تھا؟ بندر تھا۔ ایک نظریہ ہے، بڑا مشہور نظریہ ہے ڈاروین کا، اور گاؤں دیہات میں بھی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ انسان پہلے کیا تھا؟ بندر تھا، اس کے بعد دھیرے 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 بدل کر وہ انسان میں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ سے انسان ہے، اور بندر کیا ہمیشہ سے بندر ہے، دونوں الگ الگ مخلوق ہے۔ اور بعض کیا ہے، یہود و نصارہ کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے جو بندر کا چہرہ بنایا، وہ عذاب کے طور پہ ایسا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے خطرناک انجام ان لوگوں کا ہونے والا ہے جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی قبر کی کریں، چاہے درخت کی کریں، یا پتھر کی کریں، یا ایک جنوں کی کریں، یا شیطانوں کی کریں، یا بزرگوں کی کریں، یا ایک پیروں کی کریں، یا چاہے جس کی بھی عبادت کریں، یاد رکھیں اس سے بڑا جرم کوئی دوسرا جرم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اور اس آیت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ماضی میں، یعنی پہلے کچھ ایسی امتیں گزری ہیں جن میں شرک پایا جاتا تھا۔ جس طرح ان میں شرک پایا گیا، اس امت میں بھی شرک پایا جائے گا، اور بہت سارے لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے، جیسا کہ اہل کہف کے ساتھ ہوا۔ کچھ لوگ ظلم زیادتی سے بچنے کے لیے اور غیر اللہ کی عبادت سے بچنے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے۔ کہاں جا کے چھپ گئے تھے؟ ایک غار میں چھپ گئے تھے، اور ایک لمبے زمانے تک اسی میں اللہ رب العالمین نے ان کو سلائے رکھا۔ اور جب باہر نکلے، قرآن میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے سورہ کہف میں۔ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں۔ کہف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غار۔ اور جب وہ لوگ ایک لمبے زمانے کے بعد جب اٹھے تو ساری دنیا بدل چکی تھی، ساری دنیا بدل چکی۔ یہ حاکم بدل گیا، سکہ بدل گیا، اور پورا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ خیر، جب یہ لوگ بازار میں آئے اور پرانا سکہ لے کر جب آئے تو لوگوں نے پہچان لی، تو آج کا سکہ تو ہے نہیں، یہ 200 سال پہلے والا سکہ لے کر یہ کون آدمی گھوم رہا ہے ابھی، اور کون سامان خریدنے آیا ہے؟ اس طرح کیا ہے، وہ لوگ پکڑے گئے، دھر لیے گئے، اور پھر وہ لوگ گئے واپس کیا ہے، اور پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر موت کیا ہے طاری کر دی۔ میرے بھائیوں، تو کہنا یہ کہ جب لوگ وہاں پھر پہنچے اس غار والے کے پاس جہاں وہ لوگ تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جگہ ہمارے لیے بہت مبارک ہو گئی، بہت مبارک جگہ ہو گئی، یہاں پہ 300 سال پرانے لوگ ملے ہیں۔ بعض لوگوں نے کیا کہا، ہم اس جگہ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس جگہ پہ مسجد بنائیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہاں تو یہ تو وہ خانقاہ ہے جس میں پھلا بابا رہتے تھے، یہ تو بہت متبرک جگہ ہو گئی، یہاں ہم مزار بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ آج بنے ہوئے ایسے مزار، ایسے بازار موہوم ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، ایسا گوار آدمی رہتا تھا، ایسا جاہل جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اور اتنی زیادہ لوگوں میں بدعقیدگی ہے کہ وہاں پہ کوئی خانقاہ بنا رہا ہے، کوئی مزار بنا رہا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس بابا کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں کیا ہے، پہلے بھی تھیں۔ اصحاب کہف کے ساتھ سے متعلق بھی بعض لوگوں نے یہی بات کہی، اور کہا بعض لوگوں نے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ضرور یہاں پہ کیا کریں گے،
مسجد بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ان آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، پہلے ہی بتا دیا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ سنو، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ اسی راستے کی پیروی کرو گے ضرور، من کان قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے تھے۔ اور ایک دم کیا تیر، جس طرح ایک تیر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے، اس طرح تم لوگ اپنے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ حذو برابر کو کہتے ہیں، اور قزہ عربی میں یہ تیر کے فلی کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جس طرح تیر کی فلی ایک فلی دوسرے کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح تم لوگ پہلے والے لوگوں کے نقش قدم کو اختیار کرو گے۔ حتی لو دخلوا جوہر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر تم سے پہلی امت کا کوئی آدمی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا، لدخلتموہ، تو تم لوگ بھی کیا ہے، اس سوراخ میں داخل ہوگے۔ صحابہ نے کہا، موجود تھے صحابہ، انہوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے کہ ہم لوگ بھی جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی، کیا ہم لوگ بھی ویسا ہی کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن، تو پھر اور کون مراد ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے لوگ، بہت سارے لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی، اسی طرح اس امت کے بھی کچھ لوگ غیر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ساری کائنات کو لپیٹ کر دکھلا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کیا۔ سنیے آگے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ زوالی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، فرأیت مشارکہا ومغاربہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، کہ ہماری اس امت کی مملکت اور اس کی سلطنت اور اس کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کی زمین کو سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ اور ایسا ہوا، دیکھیے نا، چند سالوں میں مسلمانوں نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، ایران کو فتح کر لیا، مصر کو فتح کر لیا، اور پتہ نہیں مسلمان کہاں کہاں تک پہنچ گئے، اور کن کن ملکوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ روم جیسا ملک فتح ہو گیا، ایران جیسا ملک فتح ہو گیا، مصر جیسا ملک فتح ہو گیا، شام جیسا ملک فتح ہو گیا، چند سالوں میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، کہ میری امت وہاں تک پہنچے گی، یعنی میری امت کی مملکت اور حکومت وہاں تک پہنچے گی ما زویہ لی منہا، جہاں تک کی زمین کو مجھے سمیٹ کر دکھلایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَأُوتِيتُ كَنْزَيْنِ، کہ مجھے دو خزانہ دیا گیا، مجھے دو خزانہ دیا گیا ہے، الاحمر والابیض، ایک کیا ہے، ایک سرخ
اور دوسرا سفید. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صوبان کہتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کس بات کی دعا کر رہے ہیں وہ سنیے, قابل غور ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ, کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا, میری امت کو قحط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا. اس امت سے پہلے بہت ساری ایسی امتیں تھیں جن کو جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا چاہا پوری امت کو تو ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا. یعنی سکھاڑ ہو گیا, بارش نہیں ہوتی تھی, اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے غلہ نہیں ہوتا تھا, اناج نہیں ہوتا تھا, لوگ بھوکے مر جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے, یعنی ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ میری امت کو تو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا. اس کے بعد کہا کہ اللہ یہلکھا بسنۃ عامۃ. آپ دیکھیے کہ اس امت میں جو ہم اور آپ ہیں, کہیں پر قحط سالی ہوتی ہے اور کہیں پر نہیں ہوتی ہے, لیکن ایسا کہ پوری دنیا میں کیا ہے قحط سالی ہو جائے, ایسا سنا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں سنا ہے آپ نے. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے, جس کی وجہ سے ہم عمومی قحط سالی سے بچے ہوئے ہیں, جو قحط سالی پہلے آتی تھی پہلی امتوں میں. دوسری دعا کیا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيهُ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا محمد. دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اے اللہ میری امت پر مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا خارجی دشمن مسلط نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میری امت پر کسی دوسرے دشمن کو مسلط نہ کرنا جو مسلمانوں کے بلاد اور مسلمانوں کے ساز و سامان کو کیا کر دے, مباح سمجھے اور اس کو تہس نہس کر دے. ایسے دشمن کو اس امت پر, میری امت کے اوپر مسلط اور حاوی نہ کرنا. اس کے بعد وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا محمد, اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے جواب میں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں فیصلہ کر دیتا ہوں وہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا ہے. وإني آتيتك لأمتك, اور ہم نے آپ کی امت کو وہ چیز دے دی کہ اللہ اہلکہم بسنۃ عامۃ, کہ اس امت پر عمومی قحط سالی نازل نہیں ہوگی, عمومی قحط سالی نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو کیا کر لیا, قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ جو دعا کر رہے ہیں ہم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں کہ اس امت کے اوپر عمومی قحط سالی نہیں ہوگی. وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور کوئی خارجی دشمن اس امت کے اوپر مسلط کیا ہے نہیں ہوگا, جو اس امت کی جائیداد کو مباح سمجھے. کہتے ہیں وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ بِأَقْطَارِهِمْ, کہ سارے اگر کفار مشرکین اکٹھے ہو جائے پھر بھی اس امت کو مٹا نہیں سکتے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, امت مسلمہ کو, سارے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے, چاہ کر بھی سارے اگر جمع ہو جائے پھر بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے نا آج کوششیں چلتی ہیں کہ نہیں چلتی ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. مسلمان مٹتے ہیں؟ نہیں مٹ سکتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. دنیا کے سارے کفار اور مشرکین بھی جمع ہو جائیں تو سارے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, آخری نقطہ حتی یکون بعضهم یہلک بعضا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دوسرے دشمن کو تو مسلط اس امت پر نہیں کریں گے, لیکن اس امت کا میں سے بعض کو کیا کرے گا, ہلاک کرے گا. آپس میں کیا لڑائی ہوگی, آپس میں جھگڑے ہوں گے, بعض کو مارے گا, بعض کو قتل کرے گا, بعض کو قتل کرے گا. مسلمانوں میں خانہ جنگی, مسلمانوں میں قتل و غارت, آپسی قتل و غارت گری ہوگی. اور وہ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. تو یہ چیز کیا ہے مسلمانوں میں ہوگی. کہتے ہیں وَيُسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا, بعض کو وہ اس کو غلام بنائے گا, وہ کیا ہے اس کو غلام بنائے گا. میرے بھائیوں
اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت میں بھی شرک ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شرک کا ارتکاب کریں گے، شرک کے گناہ کو انجام دیں گے، اور یاد رکھیے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، جنات کی شکل میں ہو، درخت کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، قبر کی شکل میں ہو، بابا کی شکل میں ہو، پیر کی شکل میں ہو، چاہے جس کی شکل میں ہو۔ لوگ کیا ہے، کچھ لوگ ایسا کریں گے جو کھلم کھلا گناہ ہے، شرک ہے۔ ہر آدمی کو توحید پر، خالص ایک اللہ کی عبادت پر جمے رہنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آئے، آپ کو لوگ برا بھلا کیوں نہ بولے، یا کہ آپ کو تانا دے، کچھ بھی کرے، لیکن آدمی کو حق پر ڈٹے رہنا چاہیے، توحید پر قائم رہنا چاہیے، اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا خلاصہ ہے اور عنوان ہے، بلکہ یہ کہے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جب تک زندہ رہے وہ توحید پر رہے، اور جب مرے بھی تو اللہ کی توحید پر مرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں اور آپ کو سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔